سمجھداری کے ساتھ ہونا چاہیے، اور وہ میں پہلے آپ کو شروع میں سمجھا چکا ہوں کہ حکمت اور بزدلی کے اندر فرق ہوتا ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ علم حاصل کرنا اور مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے۔ اس سے مراد کون سا علم ہے؟ دنیاوی علم یا دینی علم یا دونوں علم ہیں؟ ایک تو میں نے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، میری کتاب لیں آپ قرب الہی، میزبان سے معلوم کر لیجئے گا، یہاں بچہ ابراہیم اشرفی ہوتا ہے بچہ، اس سے لے لیجئے گا، میرا وہ بچہ جو چاکلیٹی مامے میں ہے، تو ان سے آپ ایڈریس لے لیجئے گا، یہ کتاب آپ لیجئے، خدا را اپنے گھر والوں کو بھی پڑھنے کو دیں، آپ بھی پڑھیں۔ اس دور کی تصوف کی یہ اچھی کتب میں سے ہے، اس لیے نہیں کہ میں نے لکھی، پچھلی کتابیں میری کتاب سے افضل اور پچھلے لکھنے والے مجھ سے بہت افضل میرے بزرگ، لیکن انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے ان کتابوں کو مرتب کیا تھا، اس میں وقت میں برکت تھی، لوگوں میں گھروں میں ذوق و شوق تھا علم سیکھنے کا۔ اب معاملہ بدل گیا، اب اگر آپ وہ تصوف کی کتابیں پڑھ کے چاہیں کہ میں اس پہ عمل کروں، آپ نہیں کر سکیں گے، آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے کہ کیسے میں بیلنس قائم کروں اپنی اس لائف سٹائل میں اور اس تصوف کی کتاب کی تعلیم میں۔ ہم نے قرآن و حدیث سے مزین کیا ہے، اس کتاب کو آپ پڑھ کر دیکھیں، آپ کو اسٹیپ وائز ملے گا، سب سے پہلے کیا آپ نے کرنا ہے، پھر سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، پھر آگے جا کر کیسا پیر ہونا چاہیے، پیر کے اندر کیا کیا چیزیں آپ چیک کریں، پھر بیعت کی شرعی حیثیتیں، پھر پیر کے آداب، پھر فنا فی شیخ کے اوپر جا کے اختتام ہوا ہے۔ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی، اگلا جو میرا حصہ آئے گا وہ فنا فی رسول پہ ختم ہوگا۔ اللہ نے مجھے زندگی دی، تیسرا حصہ اس کے لکھوں گا جو فنا فی اللہ پہ جا کے ختم ہوگا۔ آج کل ہمارے یہ بھی ختم ہو گیا ہے نا، 3 درجے تھے، فنا فی المرشد، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ۔ آج فنا فی الرسول، فنا فی اللہ تو اکثر ختم ہے، اب فنا فی المرشد ہی رہ گیا۔ آستانے کے پیر کہتے ہیں مجھے مان لو بیٹا تم جنت میں چلے جاؤ گے، آگے کہاں جاؤ گے، بس یہیں رہو تم، وہ نہیں کرنے کے لیے تیار۔ آپ یہ کتاب پڑھیں، بہت آپ کو فائدہ ہوگا، اس میں یہ معلومات بہت اچھی آپ کو ملیں گی۔ لیکن میں بس ایک چھوٹی سی عرض کرتا ہوں، علوم سب میرے رب کے ہیں۔ علوم کس کے ہیں؟ ان کا خالق کون ہے؟ میرا اللہ۔ یہ آپ نے کیسے کہا یہ دنیا کا، انگریزوں کا؟ یہ میرے اللہ کے ہیں۔ جب میرے اللہ کا علم ہے تو جو اللہ تعالیٰ علم دے تو وہ تو اللہ کا علم ہے، اس کا تعلق کیوں نہیں دین سے ہوگا؟ یہ انگریزوں نے تقسیم کی ہے۔ پہلے تمام علوم ایک ساتھ پڑھائے جاتے تھے، آپ کو پتہ ہے، سائنس بھی، موسیقی بھی، جغرافیہ بھی، اور بہت ساری چیزیں، پھر وہ سب علیحدہ ہو کر انگریزوں نے اس کو علیحدہ کر دیا۔ یونیورسٹیز کا علیحدہ، کالج، اسکول کی تعلیم، اور دینی مدارس کے علیحدہ۔ انہیں پتہ تھا اگر یہ دینی مدارس کے لوگ سائنسدان بن گئے نا، یہ بہت خطرناک ہوں گے، کیونکہ یہ عقائد میں پختہ ہوتے ہیں، یہ عشق رسول میں پختہ ہوتے ہیں، یہ تو نہ ڈریں گے نہ کچھ کریں گے تو بیڑا غرق کر دیں گے ہمارا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو اس طرح سے ہٹاؤ، ایسے لوگوں کو لاؤ کہ جو زیادہ علم دین نہ رکھتے ہوں۔ انہوں نے دنیاوی علوم کو علیحدہ کر دیا۔ آپ قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے بچے کی تخلیق کے مراحل ذکر کیے ہیں۔ پہلے وہ پانی کا وہ ایک قطرہ ہوتا ہے، پھر وہ ایک گوشت کا وہ خون سا بنتا ہے، خون کی پھٹک، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے انسان بناتا ہے۔ یہ مراحل ذکر کیے ہیں۔ بائیولوجی، پودوں کے بارے میں غور و تفکر کا حکم ہے۔ آسمانوں، زمین اور دن اور رات کے آنے جانے پہ غور کرو۔ اونٹ پر غور کرو، اللہ نے فرمایا۔ زمین پہ غور کرو، کیسے اللہ نے زمین کو بچھایا۔ غور کریں گے، کیمسٹری، میتھمیٹکس، بائیولوجی، فزکس، سب آپ کو وہاں پہ اجمالی طور پہ نظر آئے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر یونیورسٹی میں ایک بچہ پڑھ رہا ہے اور وہ فزکس، کیمسٹری اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ مجھے اپنے اللہ کی معرفت حاصل ہو، تو ضمنی فائدے تو حاصل ہو ہی جائیں گے۔ اس کا فزکس، کیمسٹری پڑھنا بھی عبادت ہے، باعث ثواب ہے، اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ نے دعوت دی ہے قرآن پاک میں، آسمانوں پہ غور کرو، رات اور دن کے آنے جانے پہ غور کرو۔ آپ کریں ذرا، کیسے کریں گے؟ اور جس نے پڑھا ہے اسپیس کے بارے میں، اس نے سائنس پڑھی ہے، وہ غور کر سکتا ہے نا، کیسے سورج نکلتا ہے، کیسے اپنے آربٹ میں چیزیں گھوم رہی ہیں، کتنی گلیکسیز ہیں، کلسٹرز کتنے ہیں، یونیورس کتنی ہیں۔ میں بڑی دلچسپی رکھتا ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت میں پروگرام دیکھتا ہوں تاکہ اللہ کی قدرت کاملہ کا یقین میرے قلب میں پیدا ہو جائے۔ جب میں نے بچپن میں یہ حدیث پڑھی، بچپن سے مراد جب بالکل ینگ تھے، کہ سب سے ادنا ترین جنتی کو اتنی بڑی جنتی ملے گی جو دنیا سے 10 گنا زیادہ ہوگی، تو اچانک میرے دل میں خیال آیا یار اتنی بڑی جنت کہاں ہوگی، ان کو دنیا سے 10 گنا بڑی، ان کو، اور وہ بھی ادنا ہو تو اعلیٰ کو کتنی بڑی کہاں ہوگا۔ اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، ذرا یوٹیوب پہ جائیے گا اور پھر آپ لکھیے گا کمپیریزن بٹوین پلینٹس، یا سیاروں کے درمیان موازنہ، اردو میں لکھ دیں، پھر آپ دیکھیں آپ کی زمین تو ایسے ایک نقطہ، بالکل نقطہ، اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں کہ لاکھوں زمینیں اس کے اندر چلی جائیں تو غائب ہو جائیں۔ آپ کی زمین کا ڈائیمیٹر ہے 13,000 کلومیٹر،
اور سورج کا 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کی کتنی زمینیں سورج میں چلی جائیں تو پتہ ہی نہ چلے ختم ہو جائے، اور ہم 120 گز کے پلاٹ کے لیے لڑ رہے ہیں یہاں پہ نا، بھائی بھائی کے گریبان پکڑ رہا ہے، مکے مار رہے ہیں، لڑ رہے ہیں جانوروں کی طرح اتنے سے پلاٹ پر۔ ارے بھائی کائنات میں بڑی وسعت ہے۔ پھر جب میں نے وہ دیکھا تو میں نے کہا ارے یار اتنا بڑا سیارہ، یعنی اتنا بڑا ایک سیارہ ہے جو ہڈن ہے، اس پہ سورج کی روشنی نہیں جاتی، اندھیرے میں، لیکن وہ سائنسدانوں نے اس کو دریافت کیا جس کا ڈایا میٹر کئی ارب کلومیٹر ہے، ارب کلومیٹر، یعنی وہ کہتے ہیں اس میں کروڑوں سورج بھی داخل ہو جائے تو پتہ ہی نہ چلے کہاں گئے۔ اب اس میں اگر پلاٹنگ ہو جائے پوری دنیا کے لوگوں کو بڑے بڑے پلاٹ ملیں گے نہیں ملیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ میرے نبی نے حق فرمایا۔ تو مجھے یقین حاصل ہوا ان چیزوں کو دیکھ کر، یقین تو پہلے ہی تھا، یعنی اعتقاد میں اضافہ ہوا۔ اب یہ میں نے قرآن پڑھا تو یہ اعتقاد مجھے اتنا تو حاصل نہیں ہوا تھا، اس میں تفصیل نہیں تھی، حدیث پڑھی اس میں بھی تفصیل نہیں تھی، لیکن جب میں نے سائنس کا مطالعہ کیا تو میرے نبی کے فرمان کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی، اور میں نے کہا واہ۔ سرکار فرماتے ہیں دجال جب آئے گا تو ایک دن میں پوری دنیا کا چکر لگا لے گا۔ لوگ حیران، یار کیسے لگائے گا؟ آج آپ دیکھ لیں، اتنے زبردست طیارے ایجاد ہو گئے کہ اپنی آواز سے کئی 100 کلومیٹر آگے جاتے ہیں، آواز بعد میں آتی ہے ان کی۔ اور یہ جو خلائی شٹل بھیجتے ہیں یہ 1 سیکنڈ میں بعض اوقات کئی ہزار کلومیٹر طے کرتی ہے 1 سیکنڈ میں، کیونکہ جب آپ خلا میں چلے جاتے ہیں تو گریوٹی نہیں ہے، یہاں تو آپ کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو گرتی ہے، آپ کو وزن کیوں لگتا ہے؟ یہ گریوٹی کی وجہ سے لگتا ہے نا، وہ کھینچ رہا ہوتا ہے تو اس سے وزن بنتا ہے۔ اور پھر ریزسٹنس ہے، جب آپ چلتے ہیں تو آپ کو ہوا لگتی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں اسکوٹر چلا رہے ہوں تو آپ کے بعض اوقات تیز ہوا میں اسکوٹر ڈاواڈول ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ اسپیس میں چلے جاتے ہیں ہوا ختم، کوئی ریزسٹنس نہیں، گریوٹی ختم، تو اس میں اگر آپ ایک پتھر لے کر نا یوں پھینکیں، آپ جس رفتار سے پھینکیں گے وہ چلتا ہی رہے گا، رفتار کبھی کم نہیں ہوگی۔ رفتار کب کم ہوتی ہے؟ جب گریوٹی ہوتی ہے، وہ کھینچ کے رفتار کو کم کر کے آپ کو ساکن کر دیتی ہے، اوپر ہے ہی نہیں، ایک پتھر پھینک دیں آپ چلتا رہے گا کئی 100 سال تک اسی سپیڈ میں۔ تو انہوں نے پھر ایسی خلائی شٹلز ایجاد کی ہیں کہ وہ اس کو ایک دم چلاتے ہیں تو وہ جس سپیڈ سے آپ نے چلایا اب وہ اس سپیڈ سے سفر کرتی رہے گی۔ تو اب ہمارے نبی کا فرمان دیکھیں ثابت ہوا، سرکار نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ مرد جب گھر میں داخل ہوگا تو اس کے جوتے کا تسمہ بتائے گا کہ اس کے گھر والوں نے اس کے پیٹھ پیچھے کیا کیا۔ لوگ حیران، یہ تسمہ کیسے بتائے گا؟ آج ہڈن کیمراز لگا دیے گھر میں، ریکارڈرز لگا دیے گئے، شوہر گھر میں آتا ہے وہ ریکارڈنگ دیکھتا ہے، بیوی کے پاس کون ملنے آیا کون نہیں سب پتہ چل جاتا ہے۔ دیکھیں کب نبی نے فرمایا اور آج اس کی تصدیق۔ سرکار نے فرمایا آخری زمانہ ہوگا جانور بولیں گے۔ خیر کیسے بولیں گے؟ آج موویز دیکھیں جانور بول رہے ہیں ان کے اندر، کتے کو بھی بلواتے دکھا دیں گے، بلی کو بھی، اور ویسے بھی آپ دیکھیں طوطا بولتا نظر آئے گا، چمپینزی بندر کو سکھا دیے ہیں، اس پہ تو موویز بنا دی انہوں نے، اور عنقریب اور آپ دیکھیں گے جانور بولے گا، سرکار نے فرما دیا آج بول رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو علوم ہیں یہ سب اللہ کے علم ہیں، ان کو اسی انداز سے آپ سیکھیں اچھی نیت کے ساتھ، تو سب یہ دینی علوم ہے، یاد رکھیں ان پہ دینی علم کا اطلاق ہوگا۔ ورنہ یہ بھی آپ سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نااہل کو علم سکھانے کی مثال ایسی ہے جیسے سور کے گلے میں موتی کا ہار ڈال دینا۔ اگرچہ بعض نے اس حدیث کی صحت پر کلام کیا لیکن حدیث موجود ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اور ایک روایت کے مطابق جو علم اس لیے سیکھے تاکہ وہ لوگوں پر رعب جمائے اور اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرے، اس کی آخرت برباد ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایک طالب علم قرآن سیکھ رہا ہے، حدیث سیکھ رہا ہے، فقہ سیکھ رہا ہے، لیکن فاسد ارادے کے ساتھ کہ عالم بنوں گا، اس کو پھر ذلیل کروں گا، اس کو ذلیل کروں گا، پیسہ کماؤں گا، میرے نام کے نعرے لگیں گے، اس کا یہ دین سیکھنا دین نہیں ہے، دنیا ہے، جہنم میں جائے گا۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیے، یونیورسٹی میں پڑھنے والا ایک نوجوان اگر اچھی طرح تحقیق کرتا ہے اور اس علم کو اس لیے سیکھتا ہے تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو تو وہ بھی علوم دینیہ میں سے ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا، جو اس طرف آ گئے یونیورسٹی کالج کی طرف، انہوں نے کہا دین